الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ قریب آ گیا لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ معزز حاضرین اور سامعین، آج الحمدللہ تراویح کی 14ویں نماز ادا کی گئی۔ آج جو امام صاحب نے تلاوت کی اس میں سورہ الانبیاء اور سورہ الحج کی مکمل تلاوت کی گئی۔ یوں اس طرح آج پورے 17ویں پارے کو پڑھا گیا۔ سورہ الانبیاء مکہ کے متوسط دور کی صورت ہے اور اس میں وہ کشمکش زیر بحث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سرداران قریش کے درمیان برپا تھی۔ اس صورت میں ایمانیات ثلاثہ پر کیے گئے اعتراضات کا جواب دیا گیا، یعنی توحید، رسالت اور آخرت پر، اور مکہ والے جس غفلت اور بے اعتنائی سے دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے تھے اس پر انہیں متنبہ کیا گیا۔ آخر میں ان کو احساس دلایا گیا کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ زحمت سمجھ رہے ہو وہ تو دراصل رحمت للعالمین ہیں۔ دوران تقریر اہل مکہ کا نبی علیہ السلام کے بشر ہونے اور قرآن پر اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا۔ انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ وہ بھی انسان تھے، ان پر بھی تکالیف آئیں اور تمام انبیاء کا دین ایک ہی تھا۔ سورہ انبیاء کے آغاز میں انتہائی چونکا دینے والا انداز ہے۔ کہا گیا کہ لوگوں کے حساب کا وقت آ گیا اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد انسان کی اس روش کا تذکرہ کیا کہ وہ دنیا کی بھول بھلائیوں میں گم ہو کر موت کے بعد آنے والی زندگی کو یاد نہیں رکھتا، اور جب اسے یہ یاد کروایا جاتا ہے تو یاد کروانے والوں کو شاعر اور جادوگر کہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت قریب آ گئی ہے، اور اس بات کو ایک حدیث میں اس طریقے سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض تو انا والساعہ کا ہاتین، کہ میں اور قیامت اس طرح دو انگلیوں کی طرح ہیں، یعنی ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ پھر ہر گزرنے والا لمحہ انسان کو اس کی موت کے قریب کر رہا ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردون گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، یعنی انسان ہر گزرتے ہوئے سیکنڈ کے ساتھ اپنی موت کے قریب جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، اے بنی آدم ہم نے جو کتاب نازل کی ہے اس میں تمہارا ذکر ہے تو تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ کتاب میں ہمارا ذکر وہ کس لحاظ سے؟ انسان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مومن اور کافر۔ ان دونوں کرداروں کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اور بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، پھر تاریخ سے مثالیں بھی دی ہیں۔ اگر انسان بصیرت سے محروم نہ ہو تو سچی بات یہ ہے کہ انسان قرآن میں اپنی تصویر دیکھ سکتا ہے۔ نزول قرآن کے وقت مکی زندگی میں بالخصوص معرکہ حق و باطل زوروں پر تھا، اور لوگوں کا خیال تھا کہ کافر اسلام کی شمع کو بجھا دیں گے، یہ آج بجھی یا کل بجھی، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تو باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں اور وہ اس کا سر توڑ دیتی ہے، یعنی بھیجا باہر نکال دیتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے باطل مٹ جاتا ہے۔ یہ بات مکہ کے مشکل حالات میں کہی گئی تھی، لیکن زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ یہ بات بڑی شان کے ساتھ پوری ہوئی اور باطل کا سر توڑ دیا گیا۔ سورہ الانبیاء کے آیات نمبر 30 سے 33 میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کا نقشہ کھینچا، اور یہ وہ نقشہ ہے جو کہ سائنسدان صدیوں کی تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے۔ آیت نمبر 30 میں کائنات کا نقطہ آغاز بیان کیا گیا۔ اس آیت میں اشارہ ملتا ہے کہ بگ بینگ کے بعد مادے کا ایک گولہ وجود میں آیا جسے سائنسدان ہوموجینئس ماس کہتے ہیں۔ اس ہوموجینئس ماس کی مزید تقسیم ہوئی، اور اس تقسیم کے نتیجے میں آسمان، زمین اور ستارے وجود میں آئے۔ اس سارے تخلیقی عمل کو اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میں بیان کیا، فرمایا کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو جدا کر دیا۔ اس ایک جملے کے اندر پوری بگ بینگ کی تھیوری کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پانی کی اہمیت کا ذکر فرماتے ہیں
کہتے ہیں کہ وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون، ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا، تو پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ زمین کے اوپر ہر طرح کی جاندار، خواہ وہ اینیمل کنگڈم سے تعلق رکھتی ہو یا پلانٹ کنگڈم سے، پانی سے بنائی گئی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ شروع میں صرف پانی تھا اور کچھ نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کا عرش بھی پانی پر ہی تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے انسان کو ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ لوگ مرتے ہیں، اور اگر تم بھی مر جاؤ گے تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ ہر شخص نے مر جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَہ، اور ہم آپ کو اچھے اور برے معاملات میں آزمائیں گے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پھر بالآخر ہماری ہی جانب لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کافروں کو جو دنیا کی نعمتیں دیں، وہ نعمتیں ملنے کے بعد ہمیں بھول گئے، تو ہم نے انہیں بار بار مصائب اور مشکلات میں مبتلا کیا تاکہ کہ شاید ہمیں یاد کریں۔ ہم انہیں خبردار کرتے رہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور پھر فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، اور پھر کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ یعنی حشر کے دن انصاف ہوگا، اور ہر چیز ٹھیک ٹھیک جو ہے وہ تولی جائے گی۔ وَإِنْ قَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر ہی کوئی کام کیا ہوگا، ہم اسے سامنے لے آئیں گے، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اس ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی ذکر کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے اپنی دعوت کا آغاز کیا، اور بات پہنچتے پہنچتے بتوں کو توڑنے تک پہنچی۔ جب آپ نے بتوں کو توڑ دیا، اور توڑنے کے بعد کلہاڑے کو بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا، اور جب قوم اپنے میلے سے واپس آئی، یہ دیکھ کر تلملا اٹھی کہ اس کے معبودان باطل کو توڑ دیا گیا ہے، تو سب لوگوں کا خیال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب گیا کہ انہوں نے کیا ہوگا۔ انہیں بلایا اور ان سے پوچھا گیا، جب پوچھا گیا کہ اے ابراہیم، کیا ہمارے معبودان کے ساتھ یہ سلوک آپ نے کیا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا قال بل فعلوہ کبیرہم، انہوں نے کہا کہ ان میں سے جو بڑا ہے، جس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھا ہوا ہے، اس نے کیا ہوگا۔ ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، تو یہ سارا کام توڑ پھوڑ کا اس بڑے نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتا ہے تو اسے پوچھ لو۔ یہ گویا ان کو جھنجھوڑنے کا انداز تھا۔ تو اب اس کے بعد انہوں نے سوچ کر کہا لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، ابراہیم تم تو جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں، معبودان نے کفار بولتے نہیں، تو ایسے معبود کیوں بنائے جاتے ہیں جو بولتے نہیں؟ تو ابراہیم نے ان سے کہا تو پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نفع و نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہیں۔ تب وہ کہنے لگے کہ اے لوگو، اگر تمہیں اپنے ان معبودان کے قتل کا بدلہ لینا ہے، انتقام لینا ہے، تو ابراہیم کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ بالآخر ابراہیم کو علیہ السلام آگ میں ڈال دیا گیا۔ جب آگ میں ڈال دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قلنا یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، تو ہم نے آگ سے کہا کہ آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بہت سے انبیاء کا ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم اور لوط علیہ السلام کو بچا کر کسی فلسطین کی جانب بھیج دیا، اور وہ فلسطین جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب نوح علیہ السلام نے ہم کو پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو ایک کرب عظیم سے نجات دی۔ اور ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو نعمت حکمت سے نوازا۔ یاد کرو وہ موقع جب وہ کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے، تو جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں اور بکریوں کے پھیلنے سے ان کا کھیت خراب ہو گیا تھا، تو ہم ان کی عدالت کو خود دیکھ رہے تھے۔ اس وقت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ جن بکریوں نے کھیت کو خراب کیا وہ بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں۔ اسی محفل میں ایک نوجوان شہزادہ سلیمان علیہ السلام بھی موجود تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد صاحب سے اس فیصلے میں اختلاف کیا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دونوں کو حکم اور علم دیا تھا، لیکن اس معاملے میں سلیمان علیہ السلام نے اچھا فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ بکریاں مستقل مت دیجئے، ان سے کہیے کہ بکریاں کھیت والا لے لے، اور جس کی بکریاں ہیں وہ کھیت کو سنوار دے، دوبارہ سے آباد کر دے، اور جب کھیت آباد ہو جائے تو اپنی بکریاں واپس لے لے۔ اس طرح بکری والے کا نقصان نہیں ہوگا اور کھیت والے کا نقصان بھی پورا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَوَهَّمْنَا سلیمان، ہم نے سلیمان کو یہ بات سمجھائی، یہ بات سکھائی، اور اس نے ہماری اس سکھائی ہوئی بات کے مطابق مشورہ دیا۔ بخاری کی حدیث میں ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ جسے ابو ہریرہ نے روایت کیا کہ ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام کی عدالت میں دو خواتین ایک مقدمہ لے کر آئیں اور دونوں نے دعویٰ کیا کہ بچہ میرا ہے۔ ایک بچہ تھا، بڑی عمر کی خاتون تھی، ایک چھوٹی عمر کی خاتون تھی۔ جب دونوں نے بہت بحث کی تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کلہاڑی لاؤ اور لا کر بچے کے دو حصے کر کے دونوں خواتین کو آدھا آدھا دے دو۔ تو اس پر چھوٹی خاتون نے کہا کہ بادشاہ سلامت اس طرح نہ کیجئے، بلکہ یہ بچہ بڑی عورت کو دے دیجئے۔ تو اس پر سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا اور اس بچے کو چھوٹی عمر کی عورت کے حوالے کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فیصلہ کرنے کی خاص صلاحیت دی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام پر بھی بڑا کرم کیا، انہیں حکمت اور نعمت دی، اور پہاڑوں اور پرندوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا جو تسبیح کرتے تھے ان کے ساتھ مل کر۔ اور اس طرح سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے بہت سی برکتیں رکھی تھی، اور ہمیں ہر چیز کا علم ہے۔ اور یہی علم و حکمت کی نعمت اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایوب علیہ السلام کو بھی دی تھی۔ یاد کرو جب طویل بیماری کے بعد ایوب علیہ السلام نے ہمیں پکارا کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے ایک تکلیف نے پکڑ لیا ہے، بیماری لگ گئی ہے اور آپ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں، تو مجھے اب شفا دیجئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایوب کی دعا کو قبول کیا اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا، اور نہ صرف اس کو اس کے اہل و عیال دیے بلکہ اتنے ہی اور دیے، اور خاص اپنی رحمت کے طور پر یہ سبق ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ اور ایسی ہی نعمت حکمت اللہ فرماتے ہیں ہم نے اسماعیل علیہ السلام، ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام کو بھی دی، اور یہ سب میرے صبر کرنے والے بندے تھے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ذوالنون مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کرو، جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے، آخر اندھیرے میں خدا کو پکارنے لگے، یعنی جب مچھلی نے ان کو نگل لیا تو مچھلی کے پیٹ میں خدا کو پکارا اور یہ کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تو معبود ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، اور بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ تو ہم نے اسے نوازا اور اس قید سے نجات دی۔ اور زکریا کو بھی ہم نے نعمتیں دیں جب کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور مجھے بہترین وارث یعنی ایک بیٹا عطا کر۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا، وہ بانجھ تھی انہیں ٹھیک کر دیا۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کیا کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارا کرتے تھے اور ہمارے آگے جھکا کرتے تھے۔ پھر اس خاتون کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت دی تھی جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی تھی، تو ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا۔ سلسلہ انبیاء کے ذکر کے آخر میں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ دنیا والوں کے لیے رحمت کس طرح؟ کہ حق و باطل کا علم ہمیں ان کے ذریعے سے ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ جو ہے وہ تمام انسانوں کے ہدایت کے لیے بے چین رہتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کفار مکہ کو ہم عذاب نہیں دیں گے اس لیے کہ اے محمد آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ سورہ انفال میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے، اور پھر جو ہے وہ آپ کی امت پر خسف اور مسخ یعنی زمین میں دھسائے جانے کا عذاب اور چہرے کو بگاڑنے کا عذاب، یہ بھی آپ کی دعا کی وجہ سے موقوف کر دیا گیا۔ یہاں پر سورہ الانبیاء ختم ہوتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو خبردار کیا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زحمت نہ سمجھیں، یہ رحمت للعالمین ہیں، اور جو پیغام اللہ کی جانب سے لے کر آئے ہیں ان پر ایمان لائیں۔ اس کے بعد اگلی سورت جو آج تلاوت کی گئی وہ سورہ الحج ہے۔ سورہ الحج کے کچھ
कुछ हिस्से मदनी हैं और कुछ हिस्से मक्की हैं। इसमें इंसान के तीनों ग्रुप्स को, 3 ग्रोहों को खिताब किया गया है, यानी मुशरिकीन, मुनाफिकीन और मोमिनीन। मुशरिकीन से कहा गया कि तुम ज़िद छोड़ दो, ईमान ले आओ और तुम हरम के मुजाविर हो, मालिक नहीं हो, तुम किसी को हरम में आने से रोक नहीं सकते। मुनाफिकीन से कहा गया कि पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, किनारे पे खड़े होकर अल्लाह की इबादत ना करो, बल्कि आगे बढ़कर अल्लाह की अताअत करने वालों के साथ मिल जाओ। फिर मोमिनीन से खिताब करके कहा गया कि कुफ़ार के जुल्म के जवाब में अब तुम्हें ताकत इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाती है। ये पहला हुक्म है जो कि मुसलमानों को दिया गया, ये इजाज़त थी। और उसके बाद फिर हम पढ़ चुके हैं वो फ़रीज़ जिहाद की फ़र्ज़ियत के अहकामात भी आए। फिर अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि जब हम लोगों को इक़्तिदार देंगे तो इक़्तिदार मिलने के बाद क्या करेंगे। वो इक़्तिदार मिलने के बाद शहादत अलन्नास का फ़रीज़ा अंजाम देंगे, इक़ामतुस सलात करेंगे, ईता ज़का करेंगे और फ़िअलुल खैरात करेंगे। ये 3-4 काम जो है वो मुस्लिम हुक्मरान के इस सूरत में बताए गए। सूरत की इब्तिदा में क़यामत की हौलनाकी से डराया गया और क़यामत की मुख्तसर तस्वीर कशी की गई। फरमाया कि उस रोज़ तुम देखोगे कि ये हाल होगा कि हर दूध पिलाने वाली अपने दूध पीते बेटे से गाफिल हो जाएगी, उसे भूल जाएगी, और हर हामिला का हमल गिर जाएगा। व तरा नासा सुकारा वमा हुम बेसुकारा वलाकिन्ना अज़ाबल्लाहि शदीद। और तुम देखोगे कि लोग मदहोश हैं, नशे की हालत में हैं, लेकिन उन्होंने नशा किया हुआ नहीं होगा, बल्कि अल्लाह का अज़ाब कुछ ऐसा सख्त होगा कि वो नशे की हालत में लग रहे होंगे। ये क़यामत की होलनाकी का ज़िक्र करने के बाद अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक, स्पेशली एम्ब्रायोलॉजिकल स्टेज जब वो माँ के पेट में होता है, उसके मुख्तलिफ मदारिज बयान किए हैं ज़िंदगी बाद मौत के सबूत के तौर पर, कि जब इंसान को अल्लाह ताला इन स्टेजेस से गुजार कर पैदा कर सकता है तो मरने के बाद फिर दोबारा भी पैदा कर सकता है। तो बताया कि हम इंसान को जब बनाते हैं तो मिट्टी से बनाते हैं। पहले वो नुतफ़ा होता है, फिर लोथड़ा होता है, फिर गोश्त की बोटी हो जाती है। बोटी पहले शक्ल के बगैर होती है, फिर शक्ल वाली हो जाती है, फिर उसमें हम हड्डियाँ पैदा कर देते हैं और हड्डियों पे गोश्त चढ़ा देते हैं, और फिर हम उसे एक बच्चे की शक्ल में सूरत में निकाल लाते हैं। फिर हम उसकी परवरिश करते हैं, वो जवानी को पहुंच जाता है, और कुछ लोगों को हम जो है वो बचपन या जवानी में वापस बुला लेते हैं, और कुछ को हम बदतरीन उम्र तक ज़िंदा रखते हैं, और वो सब कुछ भूल जाता है, और जानने के बावजूद ऐसा होता है कि जैसे वो कुछ जानता ही नहीं है। फिर अल्लाह ताला ज़िंदगी बाद मौत की मिसाल को ज़मीन की हराली से भी सिखाते हैं, बताते हैं। फरमाते हैं कि तुम देखते हो कि ज़मीन सूखी पड़ी होती है और फिर उस पर ज़ोर का मींह बरसता है, वो यकायक हरी हो जाती है, नबातात उगना शुरू हो जाती हैं। यही मिसाल है ज़िंदगी मौत के बाद की, कि जब क़यामत की घड़ी आएगी तो इसी तरीके से जो है वो इंसान, जिस तरह ज़मीन ज़िंदा हो जाती है बारिश के बाद, इंसान भी ज़िंदा हो जाएगा, ज़िंदा होकर अपनी क़ब्रों में निकलेगा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला अपने कलाम का रुख मुनाफिकीन की जानिब मोड़ते हैं। फरमाते हैं कि वमिनन नास मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किनारे पर खड़े होकर अल्लाह की इबादत करते हैं। वो देखते हैं कि तेल देखो, तेल की धार देखो, फ़ायदा किस तरफ है। जब फ़ायदा होगा मुसलमानों की जानिब तो उस जानिब चले जाएंगे, मुतमईन हो जाएंगे, और अगर मुसीबत आएगी तो उल्टा फिर जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन लोगों की दुनिया भी गई और आखिरत में भी ये बड़ा खसारा पाने वाले लोग होंगे। तो उसके बाद अल्लाह ताला खिताब का रुख तीसरे ग्रुप की जानिब मोड़ते हैं और फरमाते हैं कि वो लोग जिन्होंने कुफर किया उनके लिए आग के लिबास काटे जा चुके हैं। उनके सरों पर खोलता हुआ पानी डाला जाएगा। वो पानी इतना गर्म होगा कि सर पर पानी डालने की वजह से उनके पेट के अंदर उनकी आंतें गल जाएंगी, और उनकी खबर लेने के लिए लोहे के गुर्ज इस्तेमाल होंगे, और वो जब कभी घबरा कर जहन्नुम की आग से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो दोबारा जहन्नुम के अंदर धकेल दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि चखो अब जलने के अजाब का। और दूसरी तरफ जो लोग ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमल किए, उनको अल्लाह ताला अपनी नेमत वाली जन्नतों में दाखिल करेगा। उनके घरों के नीचे नहरें बह रही होंगी, और वहाँ वो सोने के कंगनों और मोतियों से आरास्ते किए जाएंगे, और उनको रेशम का लिबास पहनने के लिए दिया जाएगा। आयत नंबर 26 से लेकर 37 तक अल्लाह ताला ने काबतुल्लाह, हज, शायर हज, मनासिक हज और क़ुरबानी का तफसील से जिक्र किया है।
حج کی اس پوری بات کا خاتمہ اللہ تعالیٰ اس آیت پہ کرتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو گوشت پہنچتا ہے تمہاری قربانی کے جانور کا، نہ خون، مگر اسے تقوی پہنچتا ہے۔ یعنی یہ بالکل جو ہے وہ اصل چوٹی کی بات بتا دی کہ حج کے اس پورے پروسیس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ تقوی ہے، کہ کس تقوی کے ساتھ، کس خوف کے ساتھ حج کیا ہے۔ تقوی پہنچتا ہے اس نے ان کو تمہارے لیے مسخر کیا، یعنی اللہ نے جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم اس کی بخشی ہدایت پر انہیں ذبح کرو، اور اے نبی بشارت دے دو نیک کام کرنے والوں کو۔ آیت نمبر 39 سے 41 میں اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے اور مسلم حکمرانوں کی تصویر کشی کی ہے۔ مسلمانوں کو مدینہ میں آنے کے بعد ظلم کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت دی گئی، اور ان سے کہا گیا تم جہاد کے ذریعے امن و امان قائم کرو تاکہ مختلف مذاہب جن میں کہ عبادت گھر یعنی عیسائیوں کا کلیسا اور یہودوں کے سیناگاگ اور مساجد جہاں پر اللہ کا بہت ذکر کیا جاتا ہے انہیں محفوظ کیا جا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ مسلم حکمرانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مسلمان حکمران یہ وہ لوگ ہیں جب ہم انہیں زمین میں اقتدار ادا کرتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، یہ معروف کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور تمام معاملات انجام کار اللہ ہی کی جانب لوٹائے جائیں گے۔ لیکن آج کل اگر ہم غور کریں ہمارے ملک میں یا مسلمانوں کی عام حالت یہ ہے کہ مغرب کے زیر اثر جہاد کو دہشت گردی قرار دے دیا گیا ہے، حالانکہ جہاد تو امن قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اور سیاست کو دین سے الگ کر دیا گیا ہے، جس کی بنا پر جو ہے وہ جب بھی مسلمان کبھی سیاست میں کی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ سیاست تمہارے کرنے کی چیز نہیں ہے، تم تو بس مسجد تک رہو، اللہ اللہ کرو، نماز روزہ اور زکوٰۃ تک اپنے آپ کو محدود رکھو۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، سیاست بھی دین کا حصہ ہے اور انبیاء نے سیاست کی۔ سلسلہ مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی اگر وہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو تم سے پہلے نوح علیہ السلام، حاد، سمود، ابراہیم اور لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام بھی جھٹلائے جا چکے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا، اور ان سب منکرین حق کو ہم نے پہلے مہلت دی پھر پکڑ لیا، تو اب دیکھ لو میری سزا کیسی ہے۔ کتنی خطا کار بستیاں ہیں جن کو ہم نے تباہ کیا، آج وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہوئی ہیں، کتنے ہی کنویں بیکار ہو گئے اور کتنے ہی محل کھنڈر بن گئے۔ یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، انہیں تو ان اجڑی بستیوں کو دیکھ کر سبق حاصل کرنا چاہیے، لیکن یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عذاب لے آؤ۔ عذاب تو اپنے وقت پر آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ آیات نمبر 58 اور 59 میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی فضیلت اور مہاجرین کے درجات بلند کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کریں پھر قتل کر دیے جائیں یا مر جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو اچھا رزق دے گا، اور وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جہاں وہ خوش ہو جائیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ علیم اور حلیم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی گئی، فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں کہ اللہ وہی ہستی ہے جس نے سب چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا جو زمین میں ہیں، یعنی زمین کی تمام چیزیں انسان کے لیے مسخر کر دی گئیں۔ اسی نے کشتی کو ایک قاعدے کا پابند بنایا کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہی آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر گر نہیں سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے۔ آخری دو رکوع اس سورہ حج کے بڑے اہم ہیں۔ ان دو رکوعوں میں اللہ تعالیٰ نے دو اہم مضامین بیان کیے ہیں۔ پہلی بات تو شرک کی تردید کی، اور تردید کرتے فرمایا کہ لوگوں ایک مثال تمہیں دی جاتی ہے، غور سے سنو، جن معبودوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ سب کے سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی پیدا کرنا تو درکنار، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اسے چھڑوا نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کتنے کمزور ہیں یہ مدد مانگنے والے اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ، یعنی دونوں بہت کمزور ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، اور اللہ کی قدر جیسا کرنی چاہیے تھی ویسا نہیں کی گئی۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالیٰ بہت زبردست اور طاقت والا ہے۔
اس کے بعد دوسری بات جو ان 2 رکوع میں فرمائی گئی وہ یہ کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں اپنے کام کے لیے یعنی اپنے دین کے لیے چن لیا ہے، اور یہ چننا خاص ہے شہادت علی الناس، لوگوں پر جو ہے وہ گواہی دینے کا جو فرض ہے اس کے لیے میں نے تمہیں چن لیا ہے، اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، یعنی دین پر تمہارے لیے عمل کرنا آسان بنا دیا ہے۔ اور یہ دین اسلام دراصل تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، ملت ابراہیم ان کی ملت ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ اور تم لوگوں پر گواہ ہوں۔ یعنی اس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو شہادت علی الناس کا فریضہ انجام دیا، آپ نے قولی شہادت بھی انجام دی، لوگوں تک دین کی دعوت پہنچائی، عملی شہادت بھی دی اور اس میں عمل کر کے بتایا، اور تکمیلی شہادت بھی کی کہ اس دین اسلام کو دنیا میں نافذ اور غالب کر کے بتا دیا۔ اب یہی تینوں طرح کی شہادتیں ہمارے کرنے کے لیے ہیں کہ ہم بھی قولی طور پر دعوت اور تبلیغ کا فریضہ انجام دیں، عملی طور پر بھی اس دعوت کے گواہ بن جائیں، یعنی ہمارے ہر عمل میں اس کی جھلک ہو اور لوگ اسے دیکھ کر سمجھ جائیں کہ اسلام والے ایسے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس دعوت کو معاشرے میں پھیلائیں، معاشرے میں نافذ کریں، اور اپنے ملک کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کریں، جو کہ تکمیلی گواہی کا درجہ رکھتی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ جو کہ ملت ابراہیم کے پیروکار ہیں، ایک تو شہادت علی الناس کرتے ہیں، اور دوسرا یہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور پھر ان سے کہا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہو جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا دامن پکڑ لیتے ہیں، اطاعت اسی کی کرتے ہیں اور توکل اللہ ہی کی ذات پر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہی تمہارا مولا ہے، اور یہ بہت ہی اچھا مولا اور بہت ہی اچھا مددگار ہے۔ اس آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا بڑا جامع تصور دیا ہے، یعنی جہاد دراصل زندگی کے ہر گوشے میں اسلام کو نافذ کرنے کا نام ہے۔ یعنی اگر انسان خود اپنے آپ پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے معاشرے پر اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش کرے، جد و جہد کرے، تو یہی دراصل جہاد ہے، اور قتال یعنی تلوار سے لڑائی کرنا یہ جہاد کی ایک قسم ہے۔ یہاں پر اس سورہ مبارکہ کا سورہ الحج کا اختتام ہوتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے 3 گروہوں کو خطاب کیا۔ مشرکین سے فرمایا کہ تم ضد چھوڑ دو اور اللہ کے رسول کی دعوت تسلیم کر لو۔ منافقین سے کہا کہ تم کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت نہ کرو، بلکہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور مسلمانوں کی پیروی کرو۔ اور مومنین سے کہا گیا کہ تمہیں اب اجازت دی جاتی ہے کہ اگر تمہارے خلاف تم پر ظلم ہو یا کسی اور پر ظلم ہو تو تم اب ان کی مدد کے لیے پہنچ سکتے ہو اور طاقت کا استعمال کر سکتے ہو۔ پھر کہا گیا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے جانشین ہو، اور یہ جانشینی تمہیں اس لیے دی گئی ہے تاکہ تم شہادت علی الناس کا فریضہ انجام دو، تم نماز کا نظام قائم کرو، تم زکوٰۃ کا نظام قائم کرو، اور فعل الخیرات یعنی اچھے عمل کرو، امر معروف اور نہی عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کا فریضہ انجام دو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔